بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، عزیزان ملت، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنا اور اپنے حبیب کا قرب عطا فرمائے۔ دن چھوٹے ہو گئے ہیں کچھ، اور وقت بہت کم ہو جاتا ہے، اور آج تو خاص کر بہت ہی کم ٹائم رہ گیا ہے۔ پچھلے 2-3 جمعوں سے آپ کی خدمت میں اللہ کے ذکر کے بارے میں نے کچھ بیان کیا تھا، اور آپ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اگلے جمعے بھی یہ تسلسل جاری رہے گا۔ اگلا ٹاپک تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ مرشد کیوں ضروری ہوتا ہے اس کے جی، لہٰذا یاد رکھو کہ ذکر اذکار جو ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے شکل ہوتا ہے، یعنی صاف کرنے والی چیز۔ کپڑے دھونے کے لیے صابن ہوتا ہے، برتن دھونے کے لیے راکھ وغیرہ ہوتی ہے، زنگ ہٹانے کے لیے ریگمال ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کا جو قلب ہے یہ ایک برتن ہے، یہ ایک ایسا برتن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اس نے ہر چیز میں ایک سردار رکھا ہے۔ تمام مخلوقات میں، یعنی اللہ کا یہ قانون ہے کہ اس نے مخلوق میں، ہر قوم میں، ہر مخلوق میں ایک سردار یا ایک بادشاہ یا ایک ملکہ، یعنی یہ قدرت کا ایک قانون ہے۔ جیسے کہ جنگل کا بادشاہ شیر کو بنایا، شیر جنگل کا بادشاہ۔ اسی طرح پھر ان جانوروں میں گیدڑ ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے کہ فلاں شخص کے پاس گیدڑ سنگی ہے، بولتے ہیں نا فلاں کے پاس گیدڑ سنگی ہے۔ حالانکہ پلید چیز ہے، گندی چیز ہے، لیکن لوگوں کا اس پر ایمان ہے، بعض لوگوں کا۔ اس سے فائدہ نفع نقصان کچھ بھی نہیں ہے اس کا، لیکن وہ بعض لوگ اپنے پاس ڈبی میں رکھتے ہیں۔ وہ گیدڑ سنگی اس کو بولتے ہیں کہ جو گیدڑ اپنے قبیلے کا بڑا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، اس کے سر میں یہاں پر گیدڑ سنگی ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی کوئی بال کوئی ایسے ہیں جو وہاں اس میں وہ ہوتا ہے، تو وہ بادشاہ ہوتا ہے، اپنے گیدڑوں کا وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کو آپ لے لیں، شہد کی جو مکھیاں ہیں اس میں ایک کوئن ہوتی ہے، ایک کوئن ہوتی ہے جو ملکہ، جس کو ملکہ کہتے ہیں۔
وہ جو جہاں فارم وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے فارم ہوتے ہیں، تو جہاں وہ شہد پورا بن جاتا ہے تو وہ جو مالک ہوتے ہیں ان کو پہچان ہوتی ہے اس کی ملکہ کی. وہ اس کی ملکہ کو ایسے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور دوسری جگہ گولڈ لگا کر وہاں بٹھا دیتے ہیں. جب ملکہ وہاں چلی جاتی ہے تو ساری شہد کی مکھیاں بھی اسی ملکہ کے پاس چلی جاتی ہیں، اور اس طرح یہ جگہ خالی ہو جاتی ہے. یہ شہد آدمی لے آتے ہیں. پھر جب وہ شہد پورا ہوتا ہے تو پھر اس ملکہ کو ادھر لے آتے ہیں. جہاں ملکہ جائے گی قوم ساری وہاں جائے گی. اسی طرح قرآن کریم سے بھی ثابت ہے یہ بات. قرآن شریف میں سورۃ نمل جس کو کہتے ہیں 19ویں پارے میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. نمل کہتے ہیں چیونٹی کو. یہ جو چیونٹیاں ہوتی ہیں ان چیونٹیوں کے اوپر بھی ایک ملکہ ہوتی ہے، یا ملکہ ہوتی ہے یا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن قرآن نے ملکہ بتایا ہے کہ نملتن ہے، یعنی وہ ملکہ تھی. اس کے حکم سے تمام چیونٹیوں کو حکم دیا کہ سوراخوں میں چلے جاؤ. سلیمان کا تخت آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ پاؤں کے نیچے دابے جاؤ. تو اس کے حکم کو وہ مانتے تھے اور سب سوراخوں میں چلے جاتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ مخلوق خدا میں جہاں بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے اس مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو سردار یعنی بادشاہ یا ملکہ یا سردار اس کو بنایا. قبیلے کا بھی ایک سردار ہوتا ہے، کسی بھی قبیلے کا. وہ پنجابی قبیلہ ہو تو چودھری ہوگا، سندھی قبیلہ ہو تو وڈیرا ہوگا، ہاں بلوچستان کا کوئی قبیلہ ہوگا تو اس کو بولیں گے کہ یہ بگٹی قبیلے کا سردار ہے، یہ مری قبیلے کا سردار ہے. اسی طرح ملک کو لے لیں تو ملک کا نظام بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی محلے کا امیر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، وہ جو بول دیتا ہے لوگ سب اس کو مان لیتے ہیں. کوئی شہر کا امیر ہوتا ہے، یعنی میئر کو لے لیں یا جو ناظم لے لیں، یہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح پورے شہر کا ایک ہوم سیکٹری ہوتا ہے، پورے صوبے کا ہوم سیکٹری ہوتا ہے. پھر پورے ملک کا ایک وزیر داخلہ ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر صدر ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے. یعنی قدرت کا ایک ایسا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جوڑا. مخلوق میں بھی، ظاہری طور پر بھی، روحانی طور پر بھی. روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو عوام الناس بنایا ہے. عوام پھر ان عوام میں مسلمان ہیں، پھر ان میں ایک مومن بنایا ہے. مسلمانوں میں کچھ لوگوں کو مومن بنایا ہے. پھر ان مومنوں میں کچھ لوگوں کو عابد بنایا ہے. پھر ان عابدوں میں کچھ لوگوں کو زاہد بنایا. پھر ان زاہدوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو عارف بنایا. پھر ان عارفوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مقرب بنایا. علی ھذا القیاس، یعنی جس کے تحت یہ نظام دنیا کا روحانی بھی اور ظاہری بھی، یہ دونوں نظام اس کے تحت چلتے رہتے ہیں. اس قانون کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کا جسم بنایا، یہ وجود بنایا، تو یہ وجود اور یہ جسم بھی ایک دنیا ہے.